الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام بھیجیں، ہم یہاں پہ پڑھیں اور ہمارے آقا مدینہ المنورہ میں سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے گزارش کی ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور ذوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ذی بکر آج کی یہ پرنور محبت بھری عقیدتوں بھری اس خوبصورت بزم کا انعقاد ہمارے بھائی جناب بھائی محمد تصور اقبال صاحب بانی محفل، انہوں نے یہ غالباً الحمدللہ تیسری سالانہ محفل پاک ہے، اپنی ہمشیرہ محترمہ ان کے اس حال ثواب اور الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور سرکار کی محبت کے لیے سجاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمامی احباب سے، جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں سامنے، یہ کوئی عام محافل نہیں ہے، یہ سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع مجسم تاجدار مدینہ، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی چین، غمخاروں کے غمخار، لجپالوں کے لجپال، منٹھار نبی کی محفل ہے۔ یہ دنیا کے کسی چوہدری کی محفل نہیں ہے، یہ کسی ایم پی اے ایم این اے سیاسی کا جلسہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی آمد کا جلسہ ہے، یہ سرکار کی چرچے کا جلسہ ہے، یہ سرکار کی آمد کا جلسہ ہے۔ میرے دوستوں، کم و پیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ حضرات محترم، سبھی نبی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سبھی کے سبھی اللہ کریم کے بنائے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ اللہ سے رحمتیں لے کر آئے تھے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، جب آمنہ کے لال کی باری آئے، آپ کے اور میرے آقا کریم کی باری آئی، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے کوئی اور بات نہیں کرتے، ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا تو ہی کہ اللہ کیا کہتا ہے، تیرے محبوب کی شان ہے، تیرے محبوب کی شان ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جدھر بھی دیکھو سارا قرآن تیرا رنگ بیان ہے، سارا قرآن جدھر بھی دیکھو وہ قرآن ہے، وہ قرآن سارا اس کی شان سے بھرا ہوا ہے۔
आज की इस बज़्म की खूबसूरत ऑपरेटिंग मदीना साउंड सर्विस वाले कर रहे हैं, जो कि बुच्चा कला से तशरीफ लाए हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम इनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, इनके कारोबार में, माल जान में, रिज़्क में खूबसूरत बरकतें अता फरमाए, इनको और तरक्कियां अता फरमाए कि आज की इस बज़्म की ये खूबसूरत ऑपरेटिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा कि बाकायदा तौर पे जो अहबाब बाहर खड़े हैं रोड पे, वो इस इंतज़ार में हैं कि जब महफ़िल पाक शुरू होगी तो हम बज़्म के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे बड़े अदब के साथ, मेरे भाइयों, आप किसी के लिए नहीं आए, मेरे लिए या तसव्वुर भाई के लिए नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई तसव्वुर ने आप अहबाब के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लंगर के तमाम किया, खूबसूरत लंगर करवाया आपको। जिस अहबाब ने भी लंगर कर लिया है बराए मेहरबानी वो अंदर पंडाल के तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद इस महफ़िल पाक का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा। मेरी मुराद कारिउल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद सरफराज मोइनी साहब, आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अल्लामा साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जूं जूं बारी आती जाएगी हुजूर के सनाखां सभी तशरीफ़ लाते जाएंगे और अपनी अपनी हाज़िरी पेश करते जाएंगे। मेरे भाइयों 8:45 के करीब टाइम जो है तकरीबन वो हो रहा है, 8 बजकर तकरीबन 37-38 हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितना लेट करेंगे इतना ही काम आगे चला जाएगा। रात जो है ये अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बनाई है। क्या फ़ायदा हम सारी रात महफ़िल मिलाद सजाते रहें या कुछ भी करते रहें, सुबह जब फजर का टाइम आए, हम पे जो फ़र्ज़ है नमाज फजर, उस टाइम हम सो रहे हों, बताओ हमारी ये नफली इबादत कबूल होगी? हमारी ये महफ़िल सजाने का मकासद ये होते हैं कि इन महफ़िलों में हमें कुछ हासिल करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए नमाज के बारे में, दीन के बारे में, और कुछ हासिल भी हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा जो इधर बैठे हैं ये जूते पीछे उतार दो और आगे आगे तशरीफ लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 कदम आगे तशरीफ लाएं, जूते जो हैं ये पाँव से उतार दें। बज़्म है सरकार की, वो आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुनेंगे हमारी। जिसकी भी जो भी मुराद होगी वो तसव्वुर गुंबज़े खज़रा की तरफ करेगा और मेरे करीम से जो मांगेगा तो करीम उसको अता करेगा। बराए मेहरबानी सामने तशरीफ लें, इधर आ जाएं सामने। हर एक चीज़ का एक माहौल होता है, बज़्म का माहौल होता है, ताकि जो अहबाब पीछे से आएंगे उनको एक अच्छे तरीके से एक माहौल बन जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी और उनको यह भी पता चल जाएगा कि बाकायदा तौर पे महफ़िल पाक जो है वो हो रही है, आगाज़ हो चुका है। मैंने भी कुरान करीम पढ़ दिया है। मैंने आप अहबाब के सामने स्टार्टिंग में कुरान करीम में से एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी है जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह ने अपने महबूब पाक जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक पेश की है। क्या इरशाद फरमाया है, मैं कुरान करीम पढ़ूंगा, जिसको लुत्फ आएगा वो मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ सीने का जोर लगाएगा, कंजूसी नहीं करेगा, मोहब्बत के साथ कहेगा सुबहान अल्लाह। क्या कहना है? मोहब्बत के साथ बोलें क्या कहना है? ज़ौक़ के साथ बोलें क्या कहना है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपकी ये सुबहान अल्लाह ज़ाया नहीं जाएगी। ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया से जो आया है उसने जाना भी है। हमारी आंखों के सामने हमने कितने लोगों को देखा, हमारे सामने हंसते खेलते हुए, चलते हुए, फिरते हुए देखे, और फिर हमने क्या देखा? एक मनाजिर हमने ये देखा, हमने अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। लो नाम खत्म हो गया, कोई नाम नहीं लेने वाला, ये है मौत। हमें मौत की भी तैयारी करनी चाहिए।
سمجھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے جانا بھی ہے. آئیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ہے قرآن. کیا ہے؟ جس کو قرآن سن کر لطف آئے گا وہ محبت کے ساتھ کہے گا سبحان اللہ. آئیے میں پھر پڑھتا ہوں. مجھے تو یہی آتا ہے، میں تو قرآن کریم پڑھتا ہوں اور اس کی ترجمہ کر کے حضور کی شان بتاتا ہوں، اور تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا معنی یوں بنا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی نبی آئے، جناب آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تک، ابراہیم خلیل اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ تعالی سے رحمتیں لے کر آئے. لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، جناب محمد مصطفیٰ کی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو ہی رحمت للعالمین بنا دیا ہے. یعنی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ المدینہ ساؤنڈ والے ہیں، ان کے مالک یہ بھائی جان بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ بولے بولے محبت کے ساتھ بولنے. کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان پہ، اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ حضور کی میلاد پہ لگاتے ہیں. اور مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہ جو دینی محافل ہوتے ہیں تقریباً ان میں یہ ساؤنڈ لگاتے ہیں، اور بہت ہی معقول پیسوں میں. دیکھیں یہ عطا ہوتی ہے، یہ ہر بندے پہ عطا نہیں ہوتی. ساؤنڈ سسٹم مووی وغیرہ جگہ جگہ پہ ہے، لیکن ایک بندہ کہے کہ یار مجھے معقول پیسے، مثال کے آپ طور کر کرائے کے طور پہ کہہ لیں. دیکھیں آج سارا دن ایک مزدور جاتا ہے کام پہ، سارا دن کرتا ہے، وہ شام کو تقریباً 800 یا 1000 روپے لے کر آتا ہے. تو دیکھیں یہ بھائی بھی ساری رات مزدوری کرتے ہیں، لیکن چند پیسے لے جاتے ہیں، وہ حلال کے لے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھ دی ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ بچہ کلاس سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس مہمان ہیں، اور الحمدللہ بہت خوبصورت آپریٹنگ کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں سراپہ رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا. کہیں مقام پہ سارا قرآن، میں تو قرآن سے پڑھ کر بتاؤں گا، کہیں اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا المزمل، کہیں کریم نے فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعروں کی گونج میں کھڑے ہو کر استقبال کرے میرے مسلک کی بہت خوبصورت آواز، شہنشاہ نقابت، میری مراد جناب زین بادشاہ. آپ سٹیج کی زینت بنے. اہلا و سہلا مرحبا، آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. ماشاءاللہ، تشریف بسم اللہ. تو یہ سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی شان پاک سے بھر دیا ہے، اپنے کریم کی شانیں بیان کر دی ہیں. میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. جی بسم اللہ. تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟
جی انتظامیہ کی طرف سے آپ اعلان کروا رہے ہیں کہ جو احباب اب کھڑے ہیں، اب تو ہمارے مہمان بھی جو ہیں وہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں. آپ کہیں گے کہ اب تو ہاشمی صاحب نے بھی مائک پکڑا ہوا ہے. اب میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کرنے والا ہوں. آپ میری مراد جناب زین بادشاہ آپ سٹیج کی زینت بن چکی ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ، نجم القرہ جناب قاری محمد سرفراز معینی صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پہ محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھائیں. میں تو نہیں، انشاءاللہ استاد محترم جناب زین بادشاہ آپ کو بلوا لیں گے. بہت خوبصورت آواز، بہت پیاری آقا کی مدح ثنا خوانی کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سوہنے کی آمد، آمد مصطفیٰ. ہاتھوں کو اٹھائیں. اگر میرے آقا کی ولادت پہ ابو جاہل، ارے بات سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ ایک انگلی اٹھتی ہے، کون؟ ابو جاہل اٹھاتا ہے اور صوبیہ کو کہتا ہے جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا. حضرات محترم کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ کیسا دن ہے، کیسا دن گزرتا ہے، کیسی رات گزرتی ہے؟ وہ کہتا ہے دن کو بھی عذاب ہے، رات کو بھی عذاب ہے، دن کو بھی عذاب ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے جس دن کو ہم سوار کہتے ہیں، جب سوار کا دن آتا ہے ایک گھڑی آتی ہے جس انگل سے میں نے کہا تھا صوبیہ کو جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا بھتیجے کی خوشی میں، اس وقت اس گھڑی مجھے یہ آتا ہے، مجھے کیا آتا ہے؟ مجھے سکون آتا ہے، مجھے سکون آتا ہے. ارے منکروں کو سکون ملتا ہے اگر تم محمد مصطفیٰ کی شان میں ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم تو وہ ہیں، ارے ہم تو وہ خوش بخت ہیں، اشرف المخلوقات ہمیں رب نے بنایا ہے، محمد مصطفیٰ کی امت سے بنایا ہے. جتنے نبی آئے سبھی نے یہ دعائیں مانگی کہ مولا ہمیں کریم آقا کی امت سے پیدا کرنا، ہمیں کریم کی امت سے پیدا کرنا. ارے سنیو، اپنے بختوں پہ ناز کرو، تمہیں کریم رب نے محمد مصطفیٰ کی امتی بنایا ہے. پہلے نبیوں کی امتیں گناہیں کرتی تھی، گناہ کبیرہ کرتی تھی، کسی کی شکل بگاڑ دیتی تھی، کسی کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، کسی کے کچھ ہو جاتا تھا. لیکن جب باری آئی کریم آقا کی، آمنہ کے در یتیم کی، بے سہاروں کے سہارے کی، لجپال کی باری آئی تو سر سجدے میں ہے، تشریف آوری ہے. الفاظ کیا ہے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے. ارے وہ کریم لجپال اتنے ہیں کہ وہ ابھی تشریف لائے ہیں، بسم اللہ، ابھی تشریف لائے ہیں، لب ہل رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگانے والوں. وہ لجپال کتنا ہے، وہ محبت کرنے والا کریم کہہ رہا ہے مولا میری امت کے بخشش کر دے، مولا میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا. ارے اس نے پہلی رب سے وعدے لے لیے. آج ہم گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہیں، گناہ صغیرہ بھی کر رہے ہیں، نہ تو ہماری پیشانیوں پہ لکھا جا رہا ہے، نہ تو ہمارے دروازوں پہ لکھا جا رہا ہے. یہ مہربانی ہے تو آمنہ کے لال کی ہے. تو آج ان کی آمد ہے، ان کے ذکر ہے. ارے تو ان کے ذکر میں ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں نے اس سے بڑی کیا دلیل دوں کہ وہ ایک نہ ماننے والا، اس نے صرف آزادی کا انگلی اٹھائی تھی، ایک اشارہ کیا تھا. وہ کہتا ہے دن کو بھی عذاب میں تڑفتا ہوں، رات کو بھی عذاب میں تڑفتا ہوں. ارے جب پیر کا دن آتا ہے، جب منڈے کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی آمد کا دن.
اس نے خوشی میں ہاتھ کو لہرایا تھا، ہاتھ ہیلا تھا، تو رب کو یہ اتنی ادا پسند آئی تھی کہ رب نے کہا عذاب اٹھا لو۔ میں گزارش کروں گا جو میرے بھائی روڈ پہ کھڑے ہیں، برائے مہربانی کتنا خوبصورت تصور بھائی نے انتظام کیا ہے، پنڈال سجایا ہے، ذہن بادشاہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ احباب کو کون سی زبان سمجھ آتی ہے، نہ تو میں فارسی بول رہا ہوں نہ میں ہندی بول رہا ہوں، میں تو سیدھی سادی اپنی پنجابی جو ٹھوس پنجابی ہے، سرگودے والی ہے، بھلوال والی ہے، میں وہ بول رہا ہوں، یا پھر آپ لوگ وقت اگے آ جاؤ۔ ذہن بادشاہ میں ایک دفعہ لاہور گیا سرکار تے سانوں نہ ٹریفک والے نے روک لیا، اسی موٹر سائیکل تے 2-3 بندے چڑھے، میں نے پوچھدا کتھوں آئے ہو، میں کہ جی اسی سرگودے بلوال دے ہیں۔ انہیں آکھیا گل بات، میں کہ سر مہربانی کرو سننا مجبوری اسی کسی آفس جانا، میں نے کہنے لگا وات ہن کی کریے، میاں علی دسی انہوں ساڈی وات چنگی لگی، میں کہ جی وات تسی ہونی جان دے تے جیڑا کسی نو جملہ چنگا لگدا ہے نا تے اس تے اس ساڈی وات دے رہی ہے نا، وہ وات تے اسے آکھے چلو جی ٹر جاؤ، وات ہن کی اسی آکھ سکدے ہیں تے وات تسی بھی مہربانی کرو ہن تشریف لے آؤ اگے، تاکہ باقاعدہ طور تے سٹیج دی زینت کاری القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، خوبصورت آواز، 2 قاری صاحبان ماشاءاللہ، قاری سرفراز حمدانی صاحب اور قاری محمد سرفراز معینی صاحب، دونوں ہم نام تشریف لا چکے ہیں۔ اور میں گزارش کرانگا، میں ہن آپ دے مائک حوالے کرنا لا، میں گزارش کرے ساں برائے مہربانی تشریف لے آؤ، اگے آ جاؤ، اے جڑے اس سائڈ تے بیٹھے ہو برائے مہربانی اے ماحول جڑا تھوڑا جا پور ہو جاوے، اے خالی خانہ پور ہو جاوے، اگے 4 قدم تشریف لے آؤ، جڑے 5 تنوں من دین 5 قدم اگے تشریف لے آؤ، بسم اللہ سامنے آ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوندا، نہ ذہن بادشاہ کو جاتے نہ میں کو جاتا نہ ساؤنڈ والا دون کو جاتا، لیکن ایک ماحول ہوندا نے سرکار دی بزا میں اس طریقے نال باو، میں نہ دور بلایا نہ کسی بلایا، آخری ایک فکرہ حاضری پیش کر کے سبق سنا کے تو میں جناب نو کی مائک حوالے کرنے لگا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تسی یقیناً بلائے گئے ہو، چن کے بلائے گئے ہو، تے مہربانی کرو جی اتھو تشریف لے کے آگئے ہو نا تے ہونے تھے پنڈال وچ بھی آ جاؤ، بسم اللہ جی ٹھیک، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ استاد محترم جناب ذہن بادشاہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا اور ٹائم آپ پڑھیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے آپ جب سٹیج کی زینت بنے تو میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ محبت کے ساتھ پڑھیں، بولیں، میں کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن کریم پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ محبت کے ساتھ بولیں، جس کو قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے وہی بولے گا، جس کو نہیں ہے وہ بے شک نہ بولے، ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت کے ساتھ بولے۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ لا اقسمو، کیا کہہ رہا تھا؟ ماشاءاللہ آپ ایک الفاظ پڑھیں گے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ میرے استاد محترم آپ کو انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام سنائیں گے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ادھا میں نہ اے بندہ ہے اسی اج کو بیلی ہوئی نہ دو، میں آپس جو سادی جی جٹکی جی مثال دے سنگیا، اسی کسی نہ وعدہ لینا ہوئے نا اسی آدھے تو سوچا وہ میں کام نہ کرتا، مثال طور تے میں آدھا بھیڑا کام نہیں کرنا، زبانی کلامی تے سیاگ چھڑ دیا بھئی یار ٹھیک ہے نہیں کر دے، لیکن تو سیادہ تو سو چاہویں نا تو بات پتہ لگ سی گیا، قسم چاہ قرآن چاہ، لیکن اللہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی سو چاہ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ قسم اٹھا رہے ہیں کریم، محبت نہ بولو کی کہہ رہے ہیں؟ اے میری گالنو پلے باننا اور گالنو سمجھنا ہے کہ اللہ نو اپنے محبوب نال کتنی کی محبت ہے، دنیا داران بھی محبت ہے لیکن کریم نو کتنی محبت، سر تھوڑی جی شفقت کرو کافی گلہ درد کر رہے ہیں، اللہ کریم نو کتنی محبت ہے، بسم اللہ جزاک اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے دیوال کس دا بنایا ہے؟ عباس کلونی کس دی بنی؟ اللہ نے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟
محبت نہ بولو عباس کالونی بھی اللہ نے بنائی ہے دیوال بھی اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بسایا ہے اللہ نے سجایا بھی ہے لیکن اللہ نے دیوال دی قرآن وچ قسم نہیں چاہی اللہ نے دیوال دی عباس کالونی دی قسم نہیں چاہی لیکن جدوں واری آئی مدینے والے شہر دی تے اللہ کریم نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مینوں قسم شہر مکہ دی یا اللہ ذہن وچ سوال پیدا ہوندا ہے دنیا وچ شہر سارے تیرے بنائیں تیرے سجائیں تیرے بسائیں لیکن شہر مکہ دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں تے کریم رب نے کی ارشاد فرمایا اللہ فرما رہا ہے میں اس واسطے قسمہ نہیں کھا رہا اس شہر وچ میرا گھر ہے اس شہر وچ ہجر اسود ہے اس شہر وچ صفا مروہ ہے مولا پھر کیوں قسمہ کھا رہے ہیں کریم کہندا میں اس واسطے کھا رہا اس شہر دی نسبت میرے یار نال ہے آئے ہائے میرا خیال میں سمجھا نہیں سکیا یا تو سمجھ نہیں آئی اللہ نے کہا کہ میں نے اس شہر نال مکے نال اس تو محبت دل لگی ہے کہ اس شہر وچ میرا یار ہے میرا محبوب ہے رب نو ایڈا محبوب پیارا لگا کہ اپنے سونے محبوب دے شہر دی بھی قسم چاہ چلی خالی اے قسم نہیں چاہی آؤ کتے میں کیڑا قرآن دا لفظ پڑھا اللہ نے اپنے محبوب دی جڑی کالی کملی والی چادر اتے لیندے یا نہ سرکار وہ بھی فرما دیتا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ میں سونیا تیری پیاری چادر دی بھی قسم ہے پھر کی ہویا ودوحا سونے مکھڑے دی بھی قسم ہے محبت نال کہہ دے ہو کہ سونیا میں نے تیرے چہرے دی بھی قسم ہے پھر کی ہویا ید اللہ سونیا تیرے گورے گورے ہتھاں دی بھی قسم ہے پھر کی ہویا علم نشرہ آئے ہائے علم نشرہ آدن سینے نو کنو آدن کہ سونیا سنو تیرے سونے سینے دی بھی قسم ہے ودوحا والے مکھڑے دی بھی قسم ہے پھر فرمایا واللیلی اذا سجا سانو تیریاں سونیاں زلفان دی بھی قسم ہے قرآن ہے ہی سارا اے اج بندے آدن تسا میلاد منائندے ہو اسی کی کریے قرآن ہی تے پڑھ دیاں اور اسی کی کر رہے ہیں قرآن کریم دے وچوں تے پیارے محبوب دی شان پیش کر رہے ہیں سونے کالی کملی والے دا ذکر کر رہے ہیں رب نے قرآن دے وچ سارا میلاد منا چھڑیا اسی کیوں نہ منائیے ہن دسو اسی کو کلو تے نہیں نہ بنایا ای میلاد سونے محبوب دا ذکر ہے تے کالی کملی والے دی شان ہے جتھو ویکھو اتھی قرآن ہے میری مراد جناب ذہن بادشاہ آپ تشریف لے آؤں اور باقاعدہ طور تے محفل پاک دا آغاز کریں بسم اللہ بہت شکریہ